اب ہم پاکستان کی معاشی صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ بس چند دن کی دوری، یہ جو وہ سہانے خواب جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں ہر طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے پر امید ہے، اور جو ہم ایک عرصے سے امید سے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس حوالے سے کافی سرگرم ہیں. ایم ڈی آئی ایم ایف سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جلد معاہدے کے لیے کوشاں ہیں. اب پتہ نہیں اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا پاکستان نے لکھ کے دے دیا، لیکن اس کے باوجود معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. ابھی ٹیکس بھی جو آپ کے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر مزید بڑھا دیا گیا ہے، کم از کم 2.5%، اور اس کے اندر باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ سبسڈیز کو بہت ہی کم کر دیا گیا ہے. بجلی کے بل جب آتے ہیں تو آپ کو بہت رلاتے تڑپاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی ان آب و بقا سے کچھ نہیں ہوگا. ٹیکس آپ کو جو اضافی ہیں وہ آپ ہی نے اٹھانے. اس ملک کی معیشت اصل میں اس ملک کے عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھائی دی ہے. تو جناب ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو معاشی اصلاحات کی طرف ہم پیش رفت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی فیصلہ سازی سے قرض پروگرام معاملات میں بہتری ہوئی ہے، اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ پاس ہونے والے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانا احسن قدم ہے. ٹیکس آمدن بڑھنے سے پاکستان سماجی شعبے کے لیے فنڈنگ دستیاب کر سکے گا. آئی ایم ایف حکام پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے. معاہدے سے متعلق امید ہے اچھی خبر ملے گی. 1-2 روز اہم ہے. اگر ویسے یہ 2-3 مہینے ہوئے ہوتے ہیں نا حکومت کو تو چلیں بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن 1 سال تک کھینچ لینا، پھر اس کے بعد آپ کی جانب سے یہ بیان دینا آئی ڈونٹ کیئر، ہم آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو اس وقت ہمیں لگ رہا تھا I can live with you، یہی گانا ہے I can live with you، with and without، ہاں with and without U2 کا. اچھا لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ وہ پولیٹیشنز ہیں جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو یہ کشکول توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کتنا برا ہے. ٹائیگر والا بھول گئے جی، ملک جو ہے قرض میں جکڑ جائے گا. لیکن اب المیہ یہ ہے کہ قرض ملنے پر ہمیں بتایا جا رہا ہے اچھی خبر، خوش خبری سننے کو ملے گی. اندازہ کریں تو اور بہت سے معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کا جو قرض پروگرام ہے وہ بحال ہونا ہی انف نہیں ہے اور بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں. تو اور کیا کر سکتے ہیں جی؟ اس پر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ ماہر معاشیات موجود ہیں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. یہ ذرا فرمائیں کہ اب تو واقعتاً آئی ڈونٹ نو ایسا کیوں ہے، کیا مایوسی جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر اس قدر ہو گئی ہے، یا جس طریقے سے حکومت کی ترجیحات ہیں، جو فوکس ہے، جو ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ٹرپس لگ رہے ہیں، ادھر آنا جانا ہو رہا ہے، ادھر ماشاءاللہ سے یہ اچھے اقدامات ہو رہے ہیں. حج کے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سعادت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. اور اوپر سے آپ یہ دیکھیے کہ عوام کا حال یہ ہے کہ 2.5% ٹیکس، شیخ اور نوش پہ کوئی کنٹرول نہیں، اور اب بھی یہ بیان کہ بس چند دن کی دوری ہے معاہدہ ہو جائے گا. آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے معیشت کی بہتری کی؟ معاہدے کی نہیں، معیشت کی بہتری کی. کل ایک اسٹیٹمنٹ آئی آئی ایم ایف کی جانب سے، وہ تھوڑی سی حوصلہ افزا ہے. نیتھن پورٹر ہیں جو مشن چیف آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فنڈ اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ کوئک ارینجمنٹ جو ہیں پاکستان کی سپورٹ کے لیے وہ کرنے میں انگیج ہیں. اور تو اس کے اب 2 آپشن جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن ہے. ایک تو وہی کہ نامہ ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو اور اسٹاف لیول ایگریمنٹ 30 جون سے پہلے ہو کے پاکستان کو $1.2 بلین جو ہے وہ مل جائیں. دوسری جو بات انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد ایک ٹرانزٹری نیا جو پروگرام ہے 6 مہینے یا 7 مہینے کے لیے وہ کیا جائے، تقریباً $2.5 بلین کا، جو کہ 1 جولائی سے شروع ہو، اور اس کی پہلی پیمنٹ فوراً مل جائے اور باقی جو ہیں وہ دسمبر تک جائیں، دسمبر 2023 تک، تاکہ الیکشن کے بعد آنے والی گورنمنٹ پھر ایک نیا پروگرام جو ہے وہ لے کے آ سکے. اچھا ذرا سا عوام کی آسانی کے لیے عابد صاحب ذرا سمجھا دیں کہ جو 9th ریویو ہے اس میں اب ہمیں کیا کرنا رہ گیا ہے. جو معاملات طے ہو جائیں تو معاہدہ ہو جائے گا، پھر آپ نے کہا ایک ٹرانزٹری جو ہے وہ بھی ہمیں معاہدہ کرنا ہوگا. اس میں جی وہ آپشن یہ ہے، اگر نامہ ریویو نہیں ہوتا تو پھر آپشن یہ ہے کہ ایک ٹرانزٹری معاہدہ کر دیا جائے، جو کہ 30 جون کو یہ پروگرام تو ختم ہو جائے گا. تو حکومت پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پروگرام کی پیریڈ بڑھا دیا جائے، اس کی سائز بڑھا دیا جائے،
تو وہ چیزیں تو نہیں ہوئی. تو یہ 30 جون کو تو بہرحال یہ ختم ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اقدامات پاکستان نے کر دیے اس کی بیسس پہ کیا ہے. سر تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر دیجیے گا اس وقت کہ کون سے اقدامات کیے ہیں اور کون سے آپ کو لگتا ہے کہ آپٹکس کے لیے ہیں، کون سے واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹرکچرل چینجز ایسے کیے گئے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کو دکھائی دے سکتے ہیں یا اوور آل معیشت کی بہتری کے لیے ہیں؟ جی دیکھیے کچھ تو کوانٹیٹیو ٹارگٹ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اسٹرکچرل بینچ مارک جو کہ آپ کو واقعی ریفارم لے کے آتے ہیں. تو کوانٹیٹیو ٹارگٹ میں تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 22% پہ تک بڑھا دیا گیا. اسی طریقے سے جو اسٹرکچرل بینچ مارک ہے اس میں جو امپورٹس پہ پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی. جو سیکنڈ جو ایک اسٹرکچرل بینچ مارک کیا گیا کہ یہ جو $1 لاکھ تک سال میں لے کے آنے کی اجازت تھی پاکستان میں، اس پہ سارٹ آف امنیسٹی تھی کہ آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا، ٹیکس اس پہ نہیں لیا جائے گا، وہ کلاس واپس لے لی گئی. پھر جو پرسنل انکم ٹیکس ہے اس میں چینجز کر دی گئی. تو یہ ساری وہ ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے خیال میں وہ تو بڑی ظالمانہ چینجز کی ہیں. عابد صاحب ذرا یہ بتا دیں، اب آپ کہہ رہے ہیں فرض کریں نہیں ہوتا 9th ریویو، اس پہ معاہدہ نہیں ہوتا، جو ٹرانزٹری جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے پھر کچھ نئی چیزیں عائد ہونا شروع ہو جائیں گی، نئے ٹیکسز کچھ اور اضافے ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کی الگ شرائط ہوں گی؟ میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ابھی تک کر دی ہیں اسی کی بیسس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. شاید کچھ ایک ایڈیشنل اس میں ہو جائے. فار ایگزامپل جو رول اوور کا مسئلہ تھا وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوا کہ جو دوست ممالک سے ہم نے رول اوور لینا ہے. یہ رول اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرضہ واپس کرتے ہیں اور چند دن کے بعد وہ دوست ممالک ہمیں دوبارہ سے قرضہ دے دیتے ہیں. تو ٹیکنیکل اسپیکنگ ہم ڈیفالٹ نہیں کرتے. آپ کے میں نے $50 دینے، میں نے آپ کو ٹائم پہ دے دیے، پھر اگلے دن آپ سے وہی 50 دوبارہ لے لیے اور اس کا سود وغیرہ ادا کرتا رہا. پھر جب اس کی ٹائم آتا ہے واپس کرنے کا، واپس دے کے اور ویری نیکسٹ میں دوبارہ لے لیے، تو اس کو رول اوور کہتے ہیں. تو ایسے دوست زندگی میں بھی ہونے چاہیے. ہاں ویسے تو رول نہیں، لیکن رول اوور میں آپ انٹرسٹ تو پے کرتے جاتے ہیں نا. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ رول اوور والا معاملہ تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے اور اس چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر $2.5 بلین جو ہے پاکستان کو نیا پروگرام مل جائے جس کی پہلی قسط تو فوراً ادا ہو جائے، دوسری جو ہے وہ 3-4 مہینے کے وہ مائل سٹون اچیو کرنے کے بعد ہو، پھر آخری جو ہے فردر مائل سٹون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کہ اس پروگرام میں ہم نے کرنی تھی اگر ہم نہیں کر پائے جو چیزیں تو ان کو ہم کرتے رہیں. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز جو کہ آپ کے ساتھ کئی دفعہ ڈسکس ہوئی کہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو، کچھ چیزیں جو کہ ہمیں کرنی ہے. آئی ایم ایف ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ آپ جو لاس میں جا رہے ہیں سرکاری ادارے، آپ ان کو کیوں وہاں پہ پیسے جھونکتے چلے جا رہے ہیں. یا آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ اپنی انرجی جو ہے وہ لاس پہ کیوں بیچ رہے ہیں، اس کے لاسز کو کنٹرول کریں. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے بل بڑھا دیا، لیکن جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں، ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، گریڈ ان ایفیشنسیز ہیں، ان کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. اسی طریقے سے گیس کا بھی بل تو بڑھانا آسان ہے، لیکن گیس کی جو لیکیج ہے وہ اس کی پیمنٹ جو ہے لیکیج کی، جس کو انفورسین ان اکاؤنٹڈ فار لاسز کہا جاتا ہے، وہ بھی سارے صارفین کرتے ہیں جو کہ بل پے کر رہے ہیں. تو ان لاسز کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، اور اس کے ہمیں یہ ان کنٹرول کو جو کیا جائے گا اس کے اثرات دکھنے ضرور ہیں. خاص طور پہ جو کہا گیا ہے کہ 85 ارب روپے اخراجات کی مد میں بچائے جائیں گے. تھینک یو سو مچ عابد سلیری صاحب. مد میں؟ ہاں جی.